میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بنیادی تربیت سے متعلق گفتگو. جس ماحول میں ہم اس وقت موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنا یہ آسان ہو گیا ہے اور اس کے مواقع بہت عام ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر استقامت، یہ کس طرح ہو، کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے بچوں کی تربیت اس مخالف ماحول میں، جب ماحول بھی مخالف ہو چکا ہو، مجالس کا ماحول اس کے خلاف ہو اور درسگاہ کا ماحول بھی اس کے خلاف ہو، گھر کے ماحول اللہ کی نافرمانی کا بن رہا ہو، تو کون سی بنیادی باتیں ایسی ہیں جن بنیادوں پر ہم اپنی بچوں کی تربیت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا بنا دیں، عمل والا بنا دیں، حیا والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کامیاب انسان بنائیں جو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں چند بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تربیت سے متعلق. ہر حساس ماں باپ جو اس بارے میں حساس ہیں، اس سوچ کے متعلق حساس ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی راہیں ضرور کھولتے ہیں. ایک بات آپ حضرات کے بارہا تجربے میں آئی ہوگی کہ دین کے بارے میں ہم کسی امر کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور پھر اس کے کرنے کے لیے ہم مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ بند دروازے ضرور کھولتے ہیں، ہمیں راستہ عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور جس کا نفع دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے. ہم یہاں دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن اولاد کا نفع ہمیں ملتا رہے گا، اور یہاں تک کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نفع عطا فرمائیں گے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب ابن آدم دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال نامے کے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، ایک تو کوئی رفاہی کام، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ نفع حاصل کریں، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد نیک جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے. اس لیے اپنی اولاد پر کن بنیادوں پر ہم محنت کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 بنیادیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں. ہم وقت ان بنیادوں پر کام کرتے رہنا ہے آخری سانس تک. سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہو اور ہمارے بچوں میں یہ فکر اور ان کے قلوب کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. لقمان الحکیم نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور یوں فرماتے ہوئے فرمایا، یا بنیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ انداز تخاطب تربیت میں بہت اہم معنی رکھتا ہے. ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرنے لگیں تو کس طرح ان کو مخاطب کریں. ایک الفاظ سمجھانے کے لیے یہ بھی ہو سکتے ہیں اوئے، او بدماش، یا کوئی اور بھی ایسے سخت الفاظ غصے میں انسان آ کر کہے اور پھر تربیت کرے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی. انداز تخاطب بہت اہم ہے. جب بھی تربیت کرنے لگیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اصلاح عقیدہ پر ہم کیا بات کریں اپنے بچوں سے، کس طرح کریں؟ جب بھی ماں باپ اس کے بارے میں فکر مند ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راہ سجائیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کو کامل صحت عطا فرمائے، آج کل علیل ہیں، فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ سفر میں تھا. والد صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں
بیٹا بھی مفتی ہے اور بلند پایا، ان کی قابلیت اور صلاحیت سب کے سامنے آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا کا سفر تھا، اٹک پہ پل پہ آ کے لاری کھڑی ہوئی، تو میرے والد صاحب نے میں جب پل پہ لاری کھڑی ہوئی تو میں دیکھنے لگا مناظر کھڑکی سے باہر کے، بل کھاتا ہوا دریا بڑا اچھا لگ رہا تھا، درخت بڑے اچھے لگ رہے تھے اور پہاڑ بڑے اچھے لگ رہے تھے، ایک بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو میں منظر میں محو تھا، تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک سوال ہے، یہ دریا سیدھا کیوں نہیں بہہ رہا، بل کیوں کھاتے ہوئے بہتا ہے، اور پہاڑ اور درخت آپس میں برابر کیوں نہیں ہے؟ کوئی پہاڑ، کوئی چوٹی اونچی ہے، کوئی چوٹی نیچی ہے، اور کوئی درخت اونچا ہے، کوئی نیچے ہے، کیوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ترتیبی کے اندر حسن رکھا ہے، اگر یہ دریا سیدھا بہتا تو حسن نہ ہوتا اس میں، اور پہاڑ سب برابر ہوتے تو بیٹا اس میں حسن نہ ہوتا، درخت سب برابر ہوتے تو اس میں حسن نہ ہوتا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے بیٹا یہ بات مجھ سے اسی جگہ پر، اسی پل پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، تو علامہ صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ساری چیزیں برابر کیوں نہیں ہیں، پہاڑ برابر ہوتے، درخت برابر ہوتے، یہ دریا سیدھا بہتا؟ تو میں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں۔ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس کی بے ترتیبی میں حسن ہے، خدا کی صنعت کا اظہار ہے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے قرآن کے مضامین بھی اسی طرح ہیں مفتی صاحب، ایک آیت میں ایک موضوع ہے، اگلی آیت میں اگلا موضوع ہے، اس سے اگلی آیت میں اگلا موضوع ہے۔ اگر تمام موضوعات ترتیب کے ساتھ ہوتے تو قرآن پاک کے مضامین میں حسن نہ ہوتا۔ اس کی مضامین کی بے ترتیبی بتاتی ہے کہ اس کی یہ اللہ جل شانہ اس کو اتارنے والے ہیں، اور اس کی بے ترتیبی کے اندر حسن ہے۔ ایک والد مفتی صاحب ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں جو مفتی صاحب ہیں، تو بچوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ اصلاح عقیدہ میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ بچوں پر اس بات کی بھی محنت کرتے رہنا کہ یہ باور کرانا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز ان سے بیٹا مخفی نہیں ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ یہ ایک عنوان ہے، کس موقع پر مجھے یہ بات کہنی ہے، کب کہنی ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کی نفسیات سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفسیات سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ کون سی بات کب کرنی ہے، کب کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، کس انداز سے کہنی ہے کہ دل کی گہرائی تک بات اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، معروف قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ بھی اس بچے کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ جب بچہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ اس بچے کے سرہانے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اسلم تسلم، بیٹا اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس بچے کو جب آپ نے بات فرمائی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے جب یہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے موقع پر دی ہے، پہلے نہیں دی۔ محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ جب بچے بیمار ہوں اس وقت جب ان سے گفتگو کی جائے تو سب سے زیادہ بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں تو عناوین بیان کیے گئے ہیں، بچوں کے عمروں کے مراحل مختلف ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا لڑکا ہے، 15 سال کا لڑکا ہے، یہ نوجوان لڑکا ہے، کون سی بات کس طرح میں کروں؟ سب سے پہلی چیز اصلاح عقیدہ۔ ہم یہ بات کرتے رہیں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ اس وقت موجود تھے
جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ موت سے قبل وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ خانوادہ نبوت ہے اور خاندان نبوت ہے، تو خاندان نبوت سے سوال فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، جو تربیت فرماتے رہے ہمیشہ، آخر وقت میں فرما رہے ہیں تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کی عمر 10 سال سے زائد ہے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ردیف تھے اور آپ نے سواری پہ ان کو وہ روایت بیان فرمائی جس کا تعلق جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ روایت آپ گھر بیٹھے سکھا سکتے تھے، مسجد میں بھی تعلیم دے سکتے تھے، معمولی روایت نہیں ہے۔ جوامع الکلم وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن مضامین دریاؤں اور سمندر کی مانند ہوں، جیسے اس دریا کو ایک کوزہ میں بند کیا گیا ہو۔ یا غلام، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ تم اللہ کی اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تم اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، ہر مشکل میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب بھی مانگا کرو اللہ سے مانگا کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور بیٹا اس بات کا بھی یقین رکھو ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تمہیں نفع دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ یہ 10 سال کے سے زائد عمر کے لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ عنوان ہے، اس عنوان پر بچوں سے بات کرنا۔ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت میں گھر میں نہ تقریر ہے، نہ وعظ ہے، نہ بیان ہے، مختصر سی بات کہنا مختلف مواقع میں اور کہتے رہنا، یہ تربیت ہے۔ تو لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا کوئی ذرہ برابر چیز ہو، پھر پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یأتی بها اللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بین اور باخبر ہے۔ ہمارے بہت بڑی شخصیت تھیں جامعہ شرفیہ کے شیخ و تفسیر بھی اور شیخ الحدیث بھی، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَةً کی تفسیر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو انسان جس عمل میں مشغول ہوگا اس عمل کو کرتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو بچوں کو باور کرانا کوئی دیکھنے والا ہے جو ہمارا حساب لینے والا ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ کس طرح ہم یہ بات ان کے دل میں اتار دیں، اللہ سے مانگے بھی صحیح، یہ بچے تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، کوئی غلط کام بچہ کرتا ہو، ہماری نگاہ میں ہو، اس کی تربیت تدریجاً ہے۔ پہلے مرحلہ میں تھپڑ مارنا نہیں ہے، پہلے مرحلہ میں مار دیا نظام خراب ہو جائے گا۔ اس کی تربیت کے کئی مراحل ہیں، سمجھانا، ٹوکنا۔ کوئی بچہ برا کام کرتا ہو اس کو بار بار ٹوکتے رہنا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ہمارے ہاں کھانے کا انتظام تھا۔ پہلے انہوں نے سبق پڑھایا بخاری شریف کا آخری، اس کے بعد کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ہم نے کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ادارے کے معتمم کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے یہ بتاؤ جب اتنا انتظام تم نے کیا تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، اس کا انتظام تم نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا، انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ تو میں کچھ دنوں بعد میں نے یہ بات ان کے بیٹے ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کی، تو کہنے لگے ہمارے والد صاحب کا مزاج تھا گھر میں کوئی ایک سنت اور مستحب عمل اس کے خلاف ہو رہا ہوتا تھا تو وہ ٹوکتے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے بیٹا روک ٹوک نہیں چھوڑنی، چاہے کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے کسی کو کتنا برا کیوں نہ گزرے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جو کھانا کھانے سے پہلے کے ہاتھ دھونے ہیں اور بعد کے، یہ ہمیں حضرت مفتی صاحب ہی سکھا کر گئے ہیں۔ اتنا اہتمام ہمارے اندر پیدا ہوا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اور بعد میں حضرت کے فرمانے پر۔
اور ایک احساس بھی ہوا کہ اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، ان کو بھی ایک سنت کی حاجت ہے کہ وہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سنت کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے، اور یقیناً ایک سنت آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اس کائنات عالم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو روک ٹوک کرتے رہنا انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں بچوں کی تربیت میں ہم غفلت اس لیے برت جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں، اس کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ بچہ پورا ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ کوئی ایسا جو ہے نظام نہیں ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا اور بچے نے کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا نفع کئی سالوں کے بعد جا کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری تربیت کے اثرات 25 30 سال 35 سال بعد جا کے ظاہر ہوں گے۔ تو انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ کرتا ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جو محنت کروں اس کا صلہ مجھے فوراً ملنا چاہیے۔ تو بچے کی تربیت کا صلہ فوراً نہیں مل سکتا، بڑے ایک وقت کے بعد ملے گا، اس لیے ہم تھک جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ روک ٹوک نہیں چھوڑنی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس بات کی بھی تربیت کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کس اسلوب سے ہم یہ بات کہیں گے، کب کہیں گے، کس موقع پر کہیں گے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مختلف مواقع سامنے رکھے، پھر تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے جو محبت ہے یہ کسی نظیر سے یا کسی بات سے واضح نہیں کی جا سکتی، چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے، ان کی صفت رحمت بھی لامحدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع کا انتظار فرمایا ہے اور ان مواقع میں پھر تربیت فرمائی ہے۔ معروف قصہ ہے، کچھ قیدی لائے گئے جنگ میں، ایک خاتون کا بچہ بچھڑ گیا، وہ دیوانہ وار تلاش کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام اس خاتون کی دیوانگی کو دیکھ کر متعجب ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، اطارحۃ ولدہا فی النار، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضرات نے عرض کیا نہیں، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے جبکہ اس پر قدرت بھی رکھتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اس عورت سے اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ آپ نے مواقع کو انتظار فرمایا ہے، نظائر سے مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، اس لیے اگر ہم فکر مند ہوں اللہ تعالی ہمیں مواقع دیں گے، ہم اپنے بچوں کی مختلف مواقع پر تربیت کریں گے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اصلاح عبادات۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گھر میں کوئی شخص بے نمازی نہ ہو، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچے نمازی بن جائیں، بغیر کہے بھی بنیں، دیکھ کر بنیں، اور ہمارے عمل سے دیکھ کر وہ تربیت پا رہے ہوں۔ تو اصلاح عبادات کے اوپر کام ہو، اور اس میں گزارش یہ ہے کہ بچے اگر نمازی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حیا کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس صدی کا جس میں ہم سفر کر رہے ہیں زندگی کا، اس کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی بھی ہے، جو ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ارشاد سنتے تھے فتنے کے زمانے کے بارے میں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت مؤمن ہوں گے، شام کے وقت کافر ہو جائیں گے، اور شام کے وقت مؤمن ہوں گے، صبح کے وقت کافر ہو جائیں گے۔ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے بگاڑ کے سامان موجود ہیں کہ انسان دیکھ رہا ہو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب تشریف لائے، فرمانے لگے ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی میں سب سے زیادہ استفتاء اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مقدس شخصیات کے بارے میں توہین کے کلمات لوگ کہہ رہے ہیں۔ مقدس شخصیات کے بارے میں توہین کے کلمات انسان کی زبان سے خدا نخواستہ نکل جائیں، جس میں انبیاء علیہ السلام صف اول ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات نکل جائے خدا نخواستہ تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کہ ہم نے تحقیق کی کیا سبب ہے اس کا، کیوں یہ بات عام طور پر پیش آ رہی ہے اور نمازیوں میں پیش آ رہی ہے، صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگوں میں پیش آ رہی ہے۔
نیک لوگوں میں پیش آ رہی ہے۔ کہنے لگے جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب انسان مخرب اخلاق اور مفسد اخلاق چیزیں دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے کہ انسان کی زبان سے مقدس شخصیات کے بارے میں نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے آثار ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نماز سب سے اہم عمل ہے، اللہ بے حیائی سے محفوظ فرما لیں گے۔ دوسری چیز اصلاح خلق ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بچوں کو اتنا حوصلہ دیا جائے، بچے نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھیں، ان کی فطرت سلیمہ مجبور کرے، بچہ کہے کہ بابا یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ہے۔ جب بچہ اس طرح ہم سے بات کرے اور وہ غلطی ہم کر رہے ہوں تو یاد رکھیے گا کہ بچوں سے جو ہے ان کی بات کو ان کو حوصلہ دلایا جائے، ان کو حوصلہ دلایا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ جب ملنا بیٹھنا ہو تو خوش اخلاقی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کچھ دنوں سے میں کچھ احوال سے پریشان تھا، کوئی کاروباری تھے، تو میں جب بھی بچوں کے ساتھ نکلتا تھا تو میری بیٹی مجھے نوٹ کرتی رہی، کہنے لگی بابا آپ جب بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کی ماتھے پہ سلوٹیں ہوتی ہیں، کیوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے صحیح کہا، نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اوپر کاروباری بوجھ ہو سکتا ہے، مسائل آ سکتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر میں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ لے کر نہ بیٹھوں ان کو۔ یہ چیزیں جتنی بھی گھر سے باہر ہونی چاہیے۔ میں جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراتا ہوا داخل ہوں، میرے ماتھے پہ سلوٹیں اور بل نہیں ہونے چاہیے۔ تو بچے نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، کوئی خیر کی بات ہمیں کہیں، ہم بچوں کو حوصلہ دیں، اپریشیٹ کریں، حوصلہ دیں، بہت اچھا عمل ہے، بہت صحیح کیا آپ نے، اچھی بات کہی آپ نے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تکلیفوں پہ صبر سکھانا۔ بچوں کو مخالف چیزیں بچوں کو پیش آئیں، ان کی محنت کے باوجود ان کو نقصان ہو جائے تو صبر سکھانا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہیں یا زمین پر آتی ہے، یہ تمہاری تخلیق سے پہلے لکھ دی گئی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، لہذا کسی چیز کے چلے جانے پر زیادہ غم نہ کیا کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز تمہیں ملی ہوئی ہے اس پر زیادہ اترایا نہ کرو۔ بڑے بڑے تربیت فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ایک والد کے جانے کا غم ہوتا ہے تو طبیعت پر شدید بوجھ تھا۔ میں نے ایک دن اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ والد صاحب کے انتقال کا ایک بوجھ ہے طبیعت پر، بہت زیادہ بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا، انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کسی عزیز کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ غم قابل اصلاح ہے، اس لیے کہ وہ امور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اس پر اتنا زیادہ غم قابل اصلاح ہے۔ یہ باتیں آب زر سے لکھنے والی ہیں جو مجھے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ بہت ساری چیزوں پر ہمارے اختیار نہیں ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ نقصانات ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ بچوں کو سکھانا کہ ہر امر اللہ کی وجہ، اللہ کے ہاں مقدر ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ تقدیر میں مقدر تھا تو نقصان ہو گیا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، لہذا تمہیں زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے، غم ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ مختلف مواقع میں اس کی تربیت کرنا، یہ بچے بڑے حوصلے والے بچے ہوں گے۔ اور آخری بات اصلاح خلق، اصلاح خلق، اخلاق کی اصلاح کرنا۔ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش عرض کر دوں۔ بچوں کی تربیت ہم سب اس وقت کر سکتے ہیں جب بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، اور بچوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے
بچے اپنے مسائل ہمیں بتائیں، میری بیٹی مجھے اپنے مسائل بتائے، میرا بیٹا مجھے اپنے مسائل بتائے، بابا یہ مسئلہ ہے، اسکول میں یوں ہوتا ہے، مدرسے میں یوں ہوتا ہے، استاد صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں بچہ یوں کہتا ہے۔ ان باتوں کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور حل نکالنا ہے، تاکہ بچے یہ کہیں کہ والدین میری چیزوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بچے کوئی ڈرائنگ دکھاتے ہیں، کوئی رنگ بھر کے دکھاتے ہیں، کوئی لکھ کر دکھاتے ہیں، خوب حوصلہ افزائی کرنا، اس میں خوب توجہ دینا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا درخت ایسا ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے؟ میرے جی میں فوراً جواب آیا وہ کھجور کا درخت ہے۔ لیکن میں نے جب دیکھا شیخین کو، خاص طور پہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور دوسرے اصحاب کو دیکھا رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، تو میں بھی خاموش رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر آپ نے اس کی مثالیں بیان فرمائی۔ جب مجلس سے اٹھے تو میں نے عرض کیا اپنے والد صاحب سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا جان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تو میرے جی میں اس کا جواب فوراً آ گیا تھا، لیکن جب میں نے آپ حضرات کو دیکھا کہ آپ خاموش ہیں تو میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا ہے۔ ایک والد اپنے بچے کی خوبی پر کیا کہتے ہیں، کہنے لگے بیٹا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو دنیا کی اتنی چیزوں سے مجھے محبوب ہوتا، مجھے بڑی خوشی ہوتی بیٹا اگر تم جواب دے دیتے۔ بچے نے کوئی کام کیا ہے، کوئی چیز کی یا کوئی رنگ بھرا، دلچسپی کا اظہار کرنا، تو تاکہ بچے ہمارے ساتھ مسائل شیئر کریں، یہ تعلق ہے ہمارا، پھر تربیت کی باتیں کہنا، پھر یہ اثر لیں گے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اصلاح خلق، اخلاق کی اصلاح ہے۔ یا بنی لا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹے منہ پھلا کے بات نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو۔ ہمارے ہاں چند دن پہلے ایک جگہ پر ہم تھے، تو کسی بڑے آدمی نے میرے بیٹے کو کوئی نصیحت کی کہ بیٹا آپ یہ زیادہ چیز نہ پئیں۔ میرے بیٹے نے اس بزرگ آدمی کو فوراً ایک جواب بھی دے دیا کہ یعنی آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر بوتل پی بھی لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کون سا نقصان ہوا، ایسی کوئی بات چھوٹی سی کہہ دی۔ ایک رخ یہ ہے کہ مجھے خوشی ہو، دیکھیں میرے بیٹا بڑوں سے بات کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ ایک رخ یہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا ادب اور تمیز سکھانا، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں اور بوڑھے ہیں، ان کی تعظیم، ان کا اکرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ کسی بوڑھے آدمی کی بے کرامی کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی کا احترام اور اکرام۔ ہمارا بیٹا بڑوں سے بات کیسے کرتا ہے اس پر پوری گرفت ہو۔ جب میرا بیٹا اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنی دادی سے بات کرنے لگے، میرے اس پر نگاہ ہو، کہیں دادی دادا کی بے کرامی کے جملے تو زبان سے نہیں نکل رہے، نگاہ ہونی چاہیے۔ یا بنی لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹے منہ پھلا کے بات نہ کرو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر اتنی سخت گرفت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ جملہ نکل گیا زبان سے، اور وہ جملہ بھی نہیں نکلا تھا، انہوں نے اشارہ کر دیا تھا، وَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، چونکہ سوکن تھی، کبھی بات سوکنوں میں آئی جاتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کر دیا تھا، وَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، یعنی قد میں چھوٹی ہیں، صرف اشارہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تربیت ہے۔ میرے بیٹے میری بیٹی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو احترام کے خلاف ہو کسی کے، تو فوراً گرفت۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجته،
آپ نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندروں میں ڈالی جائے تو وہ بھی کڑوے ہو جائیں. گرفت کرنا فوراً. میرے بیٹے بیٹیاں آپس میں بیٹھے ہوں باتیں کر رہے ہوں, اس موقع پر یہ کیا گفتگو کرتے ہیں, ان کی گفتگو پر نگاہ رکھنی ہے. ایک جملہ بھی بے کرامی کا نہ نکلے کسی کے بارے میں, ایک جملہ بھی ایسا نہ نکلے جو کسی کے احترام کے خلاف ہو. یہ باتیں ایک دفعہ میں حاصل نہیں ہوں گی, ٹوکتے رہنا ہے, کہتے رہنا ہے, ٹوکتے رہنا ہے, کہتے رہنا ہے, یہاں تک یہ چیزیں قلوب کے اندر راسخ ہو جائیں گی. اس کے نتائج ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک دفعہ کہہ دیا ان کو عمل کرنا چاہیے. نہیں جناب, ٹوکتے رہنا, کہتے رہنا, تربیت کرتے رہنا, چاہے ان کو ناگوار گزرے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ باتیں ان کے قلوب میں راسخ ہو جائیں گی. تو یہ 4 بنیادیں ہیں. ہم جس زمانے میں بھی ہوں, کہیں بھی ہوں, ان 4 بنیادوں پہ کام کریں گے. ایک اصلاح عقیدہ ہے, اور دوسری چیز وہ اصلاح عبادات ہے, تیسری چیز اصلاح خلق ہے, اور چوتھی چیز اصلاح خلق, اخلاق کی اصلاح. مسلسل ان دائروں پہ کام کرتے رہیں گے اپنی اپنی بساط کے مطابق, اپنی کوشش کے مطابق. اور جب بندہ دین کے بارے میں فکر مند ہو اور اس میں مخلص بھی ہو کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں. آپ حضرات وقت نکال کر تشریف لائے اور آپ حضرات نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما, اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما. جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما. جتنی شرور سے آپ نے پناہ چاہیے, اے اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں. اے اللہ ہم سب لوگ جمع ہیں, اے اللہ سب جتنے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں سب فکر مند ہیں. یا اللہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں, یا اللہ آپ کا مدد کا معاملہ ہے کہ جب بھی لوگ فکر مند ہوں کسی بھی امر کے بارے میں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں, نصرت فرماتے ہیں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیں, ہماری نصرت فرما دیں, ہمارے لیے حالات اسباب موافق فرما دیں. اے اللہ ہمیں ایسے ماحول میسر فرما, اے اللہ ہمیں ایسے نیک ماحول میسر فرما جس میں ہماری بھی ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے. اے اللہ ہمیں برے ماحول سے محفوظ فرما. اے اللہ برائی کی طرف جتنی راہیں ہیں یا اللہ جانے والی, یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو ہمارے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما. جن بچوں کی شادیاں ہو گئیں ان کی نصیب اچھے فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو اقتصادی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے مستحکم فرما. جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس میں برکتیں عطا فرما دیں. اللہم صیبا نافعا, ایسی اے اللہ بارشیں عطا فرما جو نفع مند ہوں, جس کے نقصان سے سب لوگ محفوظ رہیں. اے اللہ ہم سب کی علت قلت اور ذلت سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.